16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये तारीखी जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपेनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा आखिर क्यों किया था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सर अंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलमोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। इनमें साइंसदान, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ ना बताएं, हत्ता कि अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक के ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोल के पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी
ورکرز انٹری پاس کے بغیر نہ اندر جا سکتے تھے اور نہ ہی ایگزٹ پاس کے بغیر یہاں سے باہر نکلنا ممکن تھا۔ یہاں تک کہ لاس ایلموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی سٹی نیم نہیں بلکہ صرف PO باکس 1663 لکھا ہوتا تھا۔ یہ سب صرف اس وجہ سے کیا جا رہا تھا تاکہ ایٹامک بم سے جڑی کوئی بھی چھوٹی سی انفارمیشن لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے ہی نیوکلیئر فیژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹمز کو اسپلٹ کر کے حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں، جن کو اگر ملا لیں پلس کر لیں تو یورینیم کا ٹوٹل ایٹامک ماس سامنے آتا ہے جو ہے 238۔ اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی ان اسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم اسپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ اسپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈز کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے، اور سارے ری ایکشنز کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیئر بم کو نارمل TNT بم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے جیسا ہی ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1 kg ایٹامک بم 3500 kg TNT بم کے برابر ہے۔ یعنی لٹل بوائے بم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اتنی ہی تباہی TNT بم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پہ 1.5 کروڑ kg وزنی TNT بم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹامک بم میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ہی ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ ان اسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ بم نہ تیار کر لے۔ آخر کار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹامک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر سمیت دوسرے سائنٹسٹ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس ہتھیار سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر اگلے ہی مہینے امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہیں پر ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کے کارناموں کی وجہ سے امریکہ ان سے بہت خوش ہوا ہوگا اور ان کو نوبل پرائز دے گا، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے شروعات میں بہت افسوس کا اظہار کیا کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو اندر سے پوری طرح توڑ دیا تھا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ طاقت منٹوں میں کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر اب US کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوئے، اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بمز کے دھماکے دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو نہیں تھا۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر گیا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ بھی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور ان کی بیوی بھی پہلے کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔
امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ٹائز ہوا کرتے تھے، پر خود اوپن ہائمر کو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹس کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہائمر پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ اپنے بیان پہ ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونزم اور سوویتس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سال اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنائیں گے جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ سے واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 1966 میں وہ چل بسے۔ ان کی ایشز یو ایس ورجن آئیلینڈز کے ایک بیچ پر بہا دی گئیں جو آج اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔